نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں کجاہ کی سرزمین پر ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج پہلی نشست میں حاضر ہیں. ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو، تمام فورمز کے قائدین و کارکنان جن میں منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں شامل ہیں. اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی کاوشیں ان بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع عظمت قرآن ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الواقعہ کی چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کی عظمت کو ان الفاظ میں یہاں بیان فرما رہا ہے
میرا اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ان مقامات کی قسم جہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصے اترتے رہے، تو گویا جہاں جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کے کسی بھی حصے کا نزول ہوا، جس مقام پر قرآن مجید کی کوئی آیہ کریمہ قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے، اللہ رب العزت اس مقام کی بھی قسم کھاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر تم سمجھو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے سینے پہ اترا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنے سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ کیا جا چکا تھا، اور اس کلام کی شان یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو چھونے سے پہلے بھی تم پہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ کل کائنات کے اور کل عالمین کے رب کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ تو سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام کی تلاوت کریں اور ان آیات بینات کے مفاہیم کو اپنے ذہنوں میں بسائیں کہ اللہ رب العزت نے آغاز یہاں قسم سے کیا ہے کہ یہ ایسی عظمت والا کلام اور ایسا عظیم کلام ہے کہ جہاں جہاں پر یہ کلام اترا ہے مالک کائنات اس مقام کی بھی قسم کھاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، اس دنیا میں دیکھیں، آج کے اس دور میں آپ کو ہزاروں یا لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں کتابیں نظر آتی ہیں۔ جب کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، کتاب کے آغاز میں تقاریض لکھی گئی ہوتی ہے، اور وہ تقاریض اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ لکھنے والا اس کتاب کی عظمت کو بیان کرے، اس کتاب کی عظمت کو بیان کرے، اور پھر وہ تقاریض اعلیٰ پائے کی شخصیات سے لکھائی جاتی ہیں۔ لکھنے والا اس فن کا ماہر ہوتا ہے، وہ جو تقریر لکھی جاتی ہے اس کے لکھنے سے اور لکھنے والے کی مہارت سے اس کتاب کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں سینکڑوں کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہر کتاب کے آغاز میں کوئی تقریر ہوگی، وہ تقریر یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کتاب کتنی اعلیٰ ہے، اور اس تقریر کے لکھنے والا اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب کتنی عظیم ہے۔ اس قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن کلام بھی اللہ کا ہے، یہ قرآن کلام بھی رب کائنات کا ہے، اور اس کی عظمت کو بھی خود رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ پھر سامعین محترم،
اگر ہم لفظ قرآن پہ غور کریں، اگر دیگر کتب کے نام دیکھیں، دیگر الہامی کتابوں کو بھی اٹھا کے دیکھیں، ان کتب کے جو اسماء ہیں، جو نام ہیں، وہ ان کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اناجیل اربعہ کو دیکھیں، انجیل برنباس کو دیکھیں، اور دیگر کتب کو بھی دیکھیں، تو ان کتب کے نام ان کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی شان یہ ہے کہ اس قرآن کا نام جو لفظ قرآن ہے، یہ خود قرآن میں 70 بار آیا ہے۔ کبھی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انہ لقرآن کریم، کبھی مالک کائنات سورۃ البروج میں ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، کبھی سورۃ البقرہ میں رب کائنات فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ قرآن بھی الہامی کتاب، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ رب کائنات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن کا جو نام ہے وہ بھی رب کائنات کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے جو صفاتی نام ہیں، ان کی طرف اگر توجہ کریں تو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کم و بیش اگر صفاتی ناموں کو دیکھیں تو کم از کم نام 55 ہیں۔ کم از کم کتنے نام ہوں گے؟ 55۔ اور اگر زائد نام دیکھتے چلے جائیں تو 99 نام اللہ رب العزت کے اس کلام کے بھی ہیں، جس میں اگر ہم غور کریں تو اس قرآن مجید کا ایک نام ہے الفرقان، الذکر، الکتاب، الکلام، النور، الہدا، الشفاء، البیان۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے چند صفاتی نام ہیں۔ تو سامعین، عربوں کا ایک مقولہ ہے کثرۃ الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ کسی شے کے اگر نام زیادہ ہوں، ناموں کا کثیر ہونا اس شے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ان ناموں کی کثرت یہ بتا رہی ہے کہ یہ کلام کتنا اعلیٰ ہے، یہ کلام کتنا عرفہ ہے، یہ کلام کتنا عظیم ہے۔ تو اب غور کریں کہ یہ کلام جو اتنا اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، عظیم بھی ہے، تو جس سینہ اقدس پہ یہ کلام اترا ہے وہ قلب کتنا اعلیٰ ہوگا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا اگر نام پہ غور کریں، لفظ قرآن، اس لفظ قرآن کے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی نے 4 مادہ اشتقاق بیان کیے ہیں اپنی کتاب مناہج العرفان فی لفظ القرآن کے اندر۔ اب آئیے ہم اپنی ساری توجہ لفظ قرآن پہ کریں، جس سے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت ہمارے من میں اترتی چلی جائے گی۔ تو سامعین، لفظ قرآن، اس کے 4 مادہ اشتقاق۔ اس کا ایک مادہ ہے قارآ، دوسرا مادہ ہے قرانا، تیسرا ہے قراءتن، اور چوتھا ہے قرائن۔ ابتدائی یہ چند ایک منٹ آپ کے لیے ذہنی طور پہ شاید مشکل ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو اب بالکل آسانی کی طرف جا رہی ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کے لفظ قرآن کا پہلا مادہ اشتقاق ہے قرأ۔ اس کا معنی ہے جمع ہونا یا جمع کرنا۔ تو اس مادہ کے اعتبار سے قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو جمع کیا گیا ہے، یا جس کے اندر ہر شے کو جمع کیا گیا ہے۔ اگر مفہوم لے کہ یہ وہ کتاب جس کو جمع کیا گیا، تو پھر مفہوم یہ ثابت ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر یک بارگی نازل نہیں ہوا، یہ چند چند آیات کی طرح اترتا رہا، چند چند آیات کی صورت میں اترتا رہا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ذریعے اس قرآن کو جمع کرتے رہے، اس کی تدوین ہوتی رہی۔ جب ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کم و بیش 23 سالوں میں قرآن کا نزول مکمل ہوتا ہے، اسی طرح یہ قرآن صحابہ کرام کے پاس کاغذوں پر یا کھجور کی چھالوں پر یا ہڈیوں پر اس کی لکھائی بھی مکمل ہوتی ہے۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوتا ہے، ادھر اس کا لکھا جانا مکمل ہوتا ہے، اور ساتھ سینکڑوں صحابہ کرام کے سینوں میں قرآن کا حفظ بھی مکمل ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید یہ تدریجاً اترتا بھی رہا، محفوظ بھی ہوتا رہا۔ پھر سامعین محترم، اگر مفہوم لیا جائے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کائنات کی ہر شے کو جمع کر دیا گیا، کائنات کے ہر علم کو جمع کر دیا گیا، تو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیگر ائمہ علوم القرآن بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمانی صحائف اور آسمانی کتابیں جتنے بھی نازل کی، ان سارے صحائف اور ان ساری کتب کا علم میرے اللہ نے اس قرآن میں جمع کر دیا۔ کائنات کے جمی علوم اللہ نے قرآن میں جمع کر دیے، کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک ہر شے کا علم اللہ نے قرآن مجید میں جمع فرما دیا۔ رب کائنات اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ہر خشک اور ہر تر شے کا علم جمع کر دیا گیا۔ تو سامعین محترم، اللہ کے کلام کے ابلاغ پہ غور کریں۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر خشک اور ہر تر شے کا علم اس قرآن میں ہے۔ اب سارے علماء کے لیے، اس دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کے لیے یہ پیغام ہے کہ مالک کائنات تو فرماتا ہے کہ ہر خشک اور تر شے کا علم اس قرآن میں ہے۔ اگر پوری دنیا پہ وزٹ کر کے دیکھیں اور پوری کائنات میں تحقیق اور جستجو کر کے دیکھیں، کائنات کی جمی اشیاء پہ تحقیق کرتے جائیں، یا تو کوئی شے خشک نظر آئے گی یا تر نظر آئے گی یا دونوں چیزوں کا مرکب ہوگا، تو اللہ رب العزت کے کلام پہ صدقے جائیں۔ رب کائنات اس ایک آیہ مبارکہ میں جمی علوم کو جمع کر رہا ہے کہ ہر خشک شے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، ہر تر شے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے۔ تو اے علم کے متلاشیو، اگر علم کی طلب رکھتے ہو، علم کی جستجو رکھتے ہو، تو اس قرآن سے جڑتے جاؤ، اس قرآن سے فیض پاتے جاؤ۔ کائنات کی ابتدا کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، اس کو تدریجاً آگے بڑھانے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، سائنس کی جمی شاخوں کا علم بھی اسی قرآن میں ہے۔
मेडिकल साइंस देखना चाहते हो तो इस कुरान को देखो, बॉटनी को पढ़ना चाहते हो इस कुरान को देखो, तिब्बियात को पढ़ना चाहते हो इस कुरान को देखो, केमिस्ट्री को देखना चाहते हो इस कुरान को देखो, बायो को पढ़ना चाहते हो इस कुरान को देखो, कंप्यूटर को पढ़ना चाहते हो इस कुरान से देखो। ए इंसान, इस कुरान को खोल के इसमें होता जन तू होता चला जा। जिस इल्म की तुझे तलब है वो सारे इल्म रब्बे कायनात ने इस कुरान में जमा फरमा दिए हैं। सामईन मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस कुरान मजीद में अल्लाह ने कितने उलूम जमा किए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, आप फरमाते लौ दाली इकाल बईरन लवजदतहु फी किताबिल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर मेरी ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाती, अगर मेरी ऊंट की रस्सी भी गुम होती और ऊंट की रस्सी भी तलाश करना होती, लवजदतहु फी किताबिल्लाह, मैं कुरान करीम को खोल के देखता, कुरान मजीद से मुझे ऊंट की रस्सी भी मिल जाती। फिर सामीन मोहतरम, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते सलूनी अम्मा शेतुम। हजरत इमाम शाफई का ऐलान है, करे एतराज करने वालों, सलूनी अम्मा शेतुम, जहां से जो चाहते हो तुम सवाल मुझसे करो। सलूनी अम्मा शेतुम, जो सवाल भी करना चाहते हो तुम मुझसे करते जाओ। कायनात की किसी शय का इल्म चाहते हो और उसके बारे में जवाब चाहते हो, तुम मुझसे सवाल करो। उखबिरुकुम अनहु फी किताबिल्लाह, तुम जो भी सवाल करोगे उसका जवाब मैं कुरान मजीद से दूंगा। फिर सामीन मोहतरम, आज का दौर चूंकि साइंस का दौर है, हमारे जवान ज़हनी तौर पे मैलान साइंस की तरफ रखते हैं और शायद अगर कोई जवान ये सोच रहा है कि अल्लामा साहिब अभी तक वो बातें कर रहे हैं जो हमारे जहनों से ऊपर है, हमारा जहन कबूल नहीं करता कि कंप्यूटर साइंसेस का इल्म कुरान में कैसे है। अगर कोई कहे कि हमारा जहन कबूल नहीं करता कि मेडिकल साइंस का इल्म इस कुरान में है, और अगर कोई जवान कहे कि मेरा जहन कबूल नहीं करता कि केमिकल साइंस का इल्म इस कुरान में है, तो सामईन दूर की बात नहीं करता। इस सदी के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु आली का लिखा हुआ कुरानी इंसाइक्लोपीडिया उठा के देखें, उस इंसाइक्लोपीडिया का मुताला करें। हुजूर शेखुल इस्लाम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद से कमोबेश 5000 मौजूआत, कितने 5000 मौजूआत का इस्तिदलाल इस कुरान से किया है। और हुजूर शेखुल इस्लाम ने साबित कर दिया कि कायनात की इब्तिदा यानी बिग बैंग थ्योरी से लेकर इंसान के इस कायनात में सफर करने तक, तस्खीर कायनात के मराहिल तय करने पर, इंसान के चांद तक कदम रखने तक और इंसान के इस फिजाओं में उड़ने तक, ये सारे के सारे उलूम मालिक कायनात ने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद में जमा कर दिए। अगर किसी इंसान का ताल्लुक खेती बाड़ी से है, वो भी इस कुरान को उठा के देखे। कुरान खेती बाड़ी करने वाले को भी अपना फैज देगा,
اگر کوئی درزی ہے، ٹیلر ماسٹر ہے، سوئی کا کام کرتا ہے، اس کو بھی یہ قرآن اپنا فیض دے گا۔ اگر کوئی انسان سائنس کے ساتھ شغف رکھتا ہے، وہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، یہ قرآن اسے بھی اپنا فیض دے گا۔ انسان تیرا تعلق دنیا کے شعبہ زندگی سے جس بھی شعبہ سے ہے، تو قرآن کو اٹھا کے دیکھتا جا، تلاوت کرتا جا، پڑھتا جا، اس کا فہم حاصل کر، تدبر حاصل کر، تفکر کر۔ جتنا فکر کرتا جائے گا قرآن اتنے فیض عطا کرتا جائے گا۔ تو سامعین محترم، لفظ قارآ یہ مادہ اشتقاق ہے لفظ قرآن کا۔ اس کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب کے اندر مالک کائنات نے جمی علوم کو جمع فرما دیا ہے۔ پھر لفظ قرآن کا دوسرا مادہ اشتقاق ہے قارنا۔ اس کا معنی ہے ملانا، جوڑنا۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو حرف بہ حرف ملایا گیا، جس کتاب کو حرف بہ حرف ملایا گیا۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ حروف کے ملنے سے کلمات بنے، یعنی لفظ بنے، حروف کے ملنے سے لفظ بنے، الفاظ کے ملنے سے آیات بنی، آیات کے ملنے سے سورتیں بنی، سورتوں کے ملنے سے یہ قرآن بنا۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ، سورت بہ سورت ملایا گیا، یہ پوری کتاب ترتیب پا گئی۔ پھر سامعین، اس لفظ قرآن کا تیسرا مادہ اشتقاق ہے قراءتن، جس کو لفظ قراءت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے پڑھنا۔ معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ قراءتن سے جب لفظ قرآن بنے گا تو اس کا معنی ہوگا وہ عظیم کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ عظیم اور وہ اعلیٰ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور تلاوت کی جاتی ہے۔ اب سامعین، اس کتاب کی تلاوت پہ غور کریں اور اس کے پڑھے جانے پہ غور کریں، اور دنیا میں جمی کتب کا استعارہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ آج کے اس دور میں کروڑوں کتابیں ہیں زمین پر۔ اگر کوئی کتاب ایک بار پڑھ لے اور دوسری بار وہی کتاب سامنے آ جائے اور کوئی بندہ اس کا تعارف کرا کے کہے بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اس کو پڑھیں، تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں کہ یہ کتاب میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ جواب آتا ہے کہ نہیں کہ اس کتاب کا میں پہلے مطالعہ کر چکا ہوں؟ پھر ہم اس کی چند خصوصیات بیان کر کے اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کتاب دنیا کے کسی مصنف کی ایک بار پڑھ لے، دو بار پڑھ لے، تیسری بار جب اس کو کھولیں گے تو طبیعت میں اکتاہٹ محسوس ہوگی، یعنی وہ کتاب بار بار پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اب دوسری طرف اس اللہ کے قرآن کو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، یہ اتنی اعلیٰ کتاب، اس کا تغنم بھی اعلیٰ، اس کی لے بھی اعلیٰ، اس کی لذت بھی اعلیٰ، کہ یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اس کو ایک دو بار تو کیا سینکڑوں بار بھی پڑھ لیں،
پھر بھی اس قرآن کو کھول کے دیکھے، نہ اکتاہٹ آتی ہے، نہ دل میں بے چینی آتی ہے، نہ اضطراب آتا ہے۔ اس قرآن کو 100 بار تو کیا 1000 بار بھی پڑھے، دل پھر بھی لگتا ہے، سکون پھر بھی آتا ہے، لذت پھر بھی نصیب ہوتی ہے، سکون پھر بھی نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کے کسی لکھاری کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ اس کو جب بھی پڑھتے ہیں من میں اجالا آتا ہے، من میں نور آتا ہے، رب کائنات کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے، تاجدار کائنات کی بھی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر اگلے نقطے پہ غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ یہ کلام خود سینوں میں اتر جاتا ہے، یہ کلام خود سینوں میں اتر جاتا ہے۔ سامعین، اسی طرح کتابوں کو ذہن میں لاتے جائیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی اعتقادی کتاب ہے۔ سکھ ازم کو دیکھیں، ہندوازم کو دیکھیں، مجوسیت کو دیکھیں، جو بھی مذہب ہے دنیا میں، ہر مذہب نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک کتاب بنا رکھی ہے، اور اس کو وہ پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن سامعین محترم، کسی مذہب کے پیروکار آج تک ایسے نظر نہیں آئے کہ ان کی وہ پوری کی پوری کتاب حرف بحرف، لفظ بلفظ، آیت بآیت اور سورت بسورت، یعنی اس انداز میں ساری کی ساری کتاب کسی کے سینے میں محفوظ ہو۔ یعنی وہ اپنی کتاب کو جو بھی کہیں، وہ بھی ورس کہتے ہیں، ٹائٹل جو بھی دیں، پوری کی پوری کتاب آج تک کسی مذہب والے نے لفظ با لفظ یاد نہیں کی۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کی کتب ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ذہن سوال کرے گا کہ دیگر تمام مذاہب کے ماننے والے اپنی کتاب کو زبانی یاد نہیں کر سکتے، اور ادھر قرآن کی شان یہ ہے، آپ پوری دنیا میں پھر کے دیکھیں، اس قرآن کے ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے عشق کرنے والے لاکھوں مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے سینوں میں سارے کا سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک یوں محفوظ ہوگا کہ کسی کو کہیں کہ فلاں سورت پڑھو، 1 سیکنڈ میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ کسی کو کہیں فلاں آیت پڑھو، 1 لمحے میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ سینوں میں ایسے اتر جاتا ہے کہ اس کو محفوظ کرنے والا، پڑھنے والا، یاد کرنے والا اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ انسان قرآن کی طرف آتا ہے، قرآن انسان کے سینے کی طرف آتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ باقی تمام مذاہب کے ماننے والے اپنی کتاب کو سینے میں محفوظ کیوں نہیں کر سکتے، اور قرآن کے چاہنے والے 30 کے 30 پارے کیسے یاد کر جاتے ہیں؟ اگر کسی کا ذہن جواب دے کہ یہ ذہانت کی بات ہے کہ ہمارے بچے ذہین زیادہ ہیں، اس لیے 8 اور 10 سال کے بچے پورا قرآن یاد کر جاتے ہیں، تو سامعین محترم اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ اگر تو ذہانت کی بنیاد پہ یاد کیا جاتا تو دوسروں کے پاس بڑے بڑے ذہین لوگ پڑے ہیں۔ ذہانت کی بنیاد پہ یہ قرآن یاد نہیں ہوتا۔
بلکہ یہ قرآن اپنے اعجاز کی وجہ سے حفظ ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اس کلام کی شان یہ ہے جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، آئے ہائے، جو اس کلام کی طرف توجہ کرتا ہے یہ قرآن بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو انسان اس قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے، جو قرآن کی طرف اپنا ذہن لگاتا ہے، اپنا دل لگاتا ہے، شغف ظاہر کرتا ہے، یہ قرآن خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کلام مجید کی طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے، رب کائنات کا کلام دوڑ کے اس کے سینے کی طرف آتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو انسان اس کی طرف پشت کرتا ہے، یعنی غفلت برتتا ہے، تو یہ قرآن خود اس سے دور چلا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، راز یہ سمجھ آیا کہ ہمارے جو سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں بچے اور اسلام کے ماننے والے قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کیے پھرتے ہیں، یہ شان تو محفوظ کرنے والوں کی ہے کہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، لیکن یہ اعجاز، یہ رفعت، یہ مقام، یہ عظمت اللہ کے قرآن کی ہے، یہ خود بندے کے سینے میں گھر کر جاتا ہے، یہ خود بندے کے سینے میں گھر کر جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی تھوڑی توجہ تو کریں اور اپنے من میں جھانک کے سوچیں تو صحیح کہ ہمیں اللہ کا قرآن کتنا آتا ہے۔ ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی آیات زبانی یاد ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، جس کے من میں قرآن کی کوئی آیت محفوظ نہیں، کل بیت الخرب، آقا فرماتے وہ ویران دل کی مانند ہے۔ جس کے سینے میں قرآن کی کوئی ایک آیت بھی محفوظ نہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ ویران دل کی مانند ہے، ویران گھر کی مانند ہے۔ اب غور کریں نا، ویران گھر کسے کہتے ہیں؟ وہ گھر جو تعمیر تو ہو لیکن اس میں انسان کوئی نہ بستا ہو، ویرانگی کا ڈیرا، ویرانگی کا بسیرا کہلاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہ کر سکا، اس کا دل یوں ہے جیسے ویران گھر ہوتا ہے۔ آئیے آج کے درس عرفان القرآن میں آ کر ہم یہ نیت و ارادہ کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ نہ کچھ حصہ تو اپنے من میں یاد کر کے جائیں۔ پھر سامعین، گفتگو کے آخری حصے پہ آپ غور کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید، لفظ قرآن کا چوتھا مادہ چھوڑ رہا ہوں۔ اس قرآن مجید کا ایک صفاتی نام ہے حکیم۔ کیا نام ہے؟ حکیم۔ آئیے اس لفظ حکیم پہ غور کریں۔ جب بھی لفظ حکیم ہمارے ذہن میں آتا ہے، فوراً تصور اس طرف جاتا ہے کہ حکیم اسے کہتے ہیں جس سے علاج کروایا جائے۔ سامعین، ہم حکماء کے پاس، طبیب کے پاس کب جاتے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اور ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ تھوڑا بولیں گے، علاج کروانے کے لیے۔ رب کائنات نے اپنے کلام کا ایک صفاتی نام حکیم بھی دیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوگا، مالک کائنات
ہم تو حکیم اسے کہتے ہیں جو بیماروں کا علاج کرے۔ مولا تیرے کلام کا ایک نام حکیم ہے، بتا کیا تیرا قرآن بھی علاج کرتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، ہاں میرا یہ کلام بھی علاج کرتا ہے۔ بیماروں اس قرآن کے قریب آ کے دیکھو اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے دیکھو، یہ قرآن ایسا حکیم ہے، تم اس کے قریب آتے جاؤ، اس کے ذریعے شفا نصیب ہوگی۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن ایسا اعلیٰ کلام، ایسا عظیم کلام اور ایسا حکیم ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑتے جاؤ، اس میں شفا بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے۔ پھر ذہن سوال کرے گا، مولا بیمار تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی جسمانی بیمار ہوتے ہیں، کوئی قلبی بیمار ہوتے ہیں، کوئی روحانی بیمار ہوتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہم کسی حکیم کے پاس جا کر جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، کسی حکیم کے پاس جا کر قلبی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، اور کسی حکیم کے پاس جا کر روحانی بیماریوں کا علاج پاتے ہیں۔ اے مولا، یہ تیرا کلام یہ کیسا حکیم ہے، یہ کن بیماریوں کا علاج کرتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس کو شفا مطلق کہہ دیا۔ ارے بیمار جیسا بھی ہو اس قرآن کے قریب آتا جائے، جسمانی بیمار ہے تب بھی قرآن سے جڑے، روحانی بیمار ہے تب بھی قرآن سے جڑے، قلبی بیماری ہے تب بھی قرآن سے جڑے۔ ارے کائنات کے سارے بیماروں، تم آؤ اس قرآن سے جڑتے جاؤ، بیماری جیسی بھی ہوگی اس قرآن سے مولا شفا عطا کر دے گا۔ اور سامعین محترم، اس پر میں چند جملے جو دینے لگا ہوں اس کی تائید آپ سارے احباب کریں گے کہ آج سے اگر 25-30 سال پہلے کا دور اپنے ذہن میں لائیں، کیا آج کی طرح کی بیماریاں تھیں؟ آج تو حال یہ ہے کہ گھر میں جتنے فرد ہیں اتنی بیماریاں ہیں۔ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں کہ 25-30 سال پہلے کیا بیماریوں کا حال یہی تھا؟ نہیں، خال خال کوئی بیمار نظر آتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بیماریاں کیوں نہیں تھیں؟ ہمارے احباب کے ذہن جواب دیں گے، شاید کوئی کہے کہ خوراکیں اچھی تھیں، درست بات ہے۔ شاید کوئی کہے کہ ہم ایکسرسائز زیادہ کرتے تھے، درست بات ہے۔ آپ کی ساری باتیں درست ہوں گی، لیکن سامعین محترم ایک بات پہ غور کریں، کبھی وقت وہ تھا کہ نماز فجر کے بعد، مجھے اپنا یاد ہے اپنے محلے کا، مسجد سے نکل کے گھر آتے، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی، کوئی گھر تلاوت قرآن سے خالی نظر نہیں آتا تھا۔ اور آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہو گیا، راتوں کو 1-2 بجے سوتے ہیں، نہ نماز فجر یاد رہتی ہے نہ تلاوت قرآن یاد رہتی ہے۔ ارے آپ کے سارے جواب درست ہوں گے، ساری سوچیں درست ہوں گی کہ بیماریاں کیوں نہیں، لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان ادوار میں گھر کا ہر فرد صبح اٹھ کر زیارت قرآن بھی کرتا تھا، تلاوت قرآن بھی کرتا تھا، اور یہ قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اس کو دیکھتے جاؤ تب بھی شفا ملتی ہے،
اس کو پڑھتے جاؤ تب بھی شفا ملتی ہے۔ اگر آج کے مادیت کے دور میں میڈیسن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، علاج سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر بڑی بڑی بیماریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، ہر روز زیارت کریں، ہر روز تلاوت کریں۔ تلاوت و زیارت کا رشتہ جوڑنا ہمارا کام ہے، اس قرآن کے ذریعے شفا دینا یہ مولا کا کام ہے۔ اور اس پر جو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید سے شفا کیسے ملے گی، تو سامعین محترم اس دور کے جدید ہاسپٹلز کا وزٹ کر کے دیکھیں۔ جو میری معلومات ہے پاکستان کے اندر 2 ہاسپٹلز کے اندر یہ وارڈ قائم کیا جا چکا ہے، اسلام آباد پیمز ہاسپٹل اور لاہور سروسز ہاسپٹل۔ بڑے بڑے جدید ہاسپٹلز کے اندر ایک وارڈ قائم کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے قرآنک تھراپی وارڈ، قرآن تھراپی وارڈ۔ اور اس وارڈ کے اندر اس مریض کو داخل کیا جاتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب اس کے مرض کے لیے دوائیوں سے علاج ممکن نہیں ہے، دوائیوں سے علاج ممکن نہیں ہے، جس کو دنیا کے ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں اور جس کو دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیں، ان کا علاج پھر قرآن کرتا ہے۔ اور اگر آپ اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر لکھیں قرآنک تھراپی وارڈ، آپ کو چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور اس وارڈ کے اندر اس مریض کو دوائی کیا دی جاتی ہے؟ صبح ہو دوپہر شام اس مریض کو اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے۔ ہیڈ فونز لگا کر سورۃ الرحمن سنائی جاتی ہے اور مریض کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو بس سنتے جاؤ، آنکھیں بند کرو اور سنتے جاؤ۔ اور اس مریض کے لیے یا قرآن سے علاج کروانے کے لیے مسلم و غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں، مسلمان ہو تب بھی قرآن سے شفا ملتی ہے، غیر مسلم ہو تب بھی قرآن سے شفا ملتی ہے۔ اب ڈاکٹر اس رزلٹ تک پہنچ چکے ہیں، وہ بیماریاں جن کا ابھی تک دنیا کی سائنس علاج دریافت نہیں کر سکی، ان ساری بیماریوں کا علاج اللہ کے قرآن کے پاس ہے۔ تو سامعین محترم، اگر وہاں کی خوراک لینے کے لیے، روحانیت و قیامت کی خوراک لینے کے لیے نہیں بھی جڑتے تو سامعین محترم دنیا کی صحت کے لیے جڑ جائیں، کیونکہ آج کا ہمارا زیادہ جو زور ہے وہ دنیا داری پر ہے کہ مجھے صحت مل جائے۔ میں جوگنگ بھی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے صحت ملے، ایکسرسائز کرتا ہوں صحت ملے، میڈیسن کھاتا ہوں صحت ملے، ڈائٹنگ کرتا ہوں صحت ملے۔ ارے جس صحت کے لیے باقی سارے جتن کرتے ہیں، ساتھ ایک رشتہ اللہ کے قرآن سے بھی جوڑ لیں اور پھر اندازہ لگا کے دیکھیں کہ جلدی اور اعلیٰ شفا کہاں سے ملتی ہے۔ تو سامعین محترم، تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں، تحریک منہاج القرآن اس فتنہ و فساد کے دور میں پھر سے امت کا رشتہ اس قرآن سے جوڑ رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ
آپ کی ساری زندگی خدمت قرآن میں گزر رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے درجنوں کتب علوم القرآن پر ہیں۔ ترجمات القرآن کو دیکھیں، مناہج العرفان کو دیکھیں، قرآنی انسائکلوپیڈیا کو دیکھیں، تفسیر سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں، تفسیر سورۃ البقرہ کو دیکھیں، تفسیر آیت الکرسی کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو درجنوں کتب تفاسیر کی ابھی سامنے آنے والی ہے، وہ ایسی شہرہ آفاق کتب ہوں گی کہ جو بندہ بھی علم کی طلب رکھتا ہے حضور شیخ الاسلام کی کتب کو پڑھتا جائے، اللہ کے کلام سے جڑتا چلا جائے۔ اور سامعین، حضور شیخ الاسلام نے جب اپنی تحریک بنائی تو اس تحریک کا بھی نام منہاج القرآن رکھا۔ تحریک کا نام کیا رکھا؟ منہاج القرآن، قرآن کا راستہ۔ کیا؟ اونچا بولے، قرآن کا راستہ۔ تو وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت اور وہ عظیم قائد جس نے 80s کے دور میں جب اپنی تحریک کو قائم کرنا چاہا تو تحریک کے نام کو بھی قرآن سے جوڑا، پھر جب رہنمائی لینا چاہی اسی قرآن سے لی، جب راستہ لینا چاہا اسی قرآن سے لیا، جب اپنے کارکنان کو شغف دینا چاہا اس قرآن کا دیا، اور لازم کر دیا کہ اگر تمہارا تعلق اس تحریک کے ساتھ ہے، منہاج القرآن کے ساتھ، پھر تم پر لازم ہے کہ ہر روز اس قرآن کی اٹھ کے زیارت بھی کرتے جاؤ، قرآن کی تلاوت بھی کرتے جاؤ۔ آئیے ہم اپنا رشتہ اس تحریک کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کلام کے ساتھ جوڑے، جو تحریک خود قرآن کے راستے پر ہے، قرآن کے فہم پر ہے، قرآن کے طریق پر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی عطا کردہ شعور پر ہے۔ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر میں بارے دیگر کنجاہ کی سرزمین پہ بسنے والے جمیع دیوان گانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اینڈ پہ کوسچن آ گیا، اگر قرآن مجید لوح محفوظ پر محفوظ تھا تو بدر کے واقعات، سورۃ التوبہ، غار ثور کے واقعات کا ذکر نزول قرآن مجید میں موجود تھا۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول کے اعتبار سے ہمارے پاس تدوین قرآن کے آپ اگر مراحل و مدارج کو دیکھیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتبی مناہج العرفان اس کا مطالعہ کریں، حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاتقان اس کا مطالعہ کریں، پھر میں آج ہی صبح تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کے جو نزولی مدارج ہیں اس کے حوالے سے جو آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام پہلے لوح محفوظ پہ پورے کا پورا محفوظ رکھا تھا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اعجاز یہ ہے اور شان یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جتنے صحائف اور جتنی کتب ہیں وہ ساری کی ساری جن انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی وہ یک بارگی عطا فرمائی، لیکن آقا علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید وقت اور حالات کے پیش نظر آیت با آیت اور سورت با سورت نازل کیا ہے۔ لیکن چونکہ اب وقت مکمل ہو چکا، اگر پہلے اس پہ بات آتی تو ذکر کر دیتے۔ اس کے نزول کے حوالے سے اللہ رب العزت نے پہلے اس کو لوح محفوظ پہ رکھا، پھر لوح محفوظ سے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ کم و بیش 23 سالوں میں رب کائنات نے اس کو مکمل فرمایا۔ اس پر کتب موجود ہیں، اب مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شافی اور کافی جواب انشاءاللہ تعالی نصیب ہو جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
लौह कलम तेरे हैं। सामीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में कल दूसरा दरस इरफानुल कुरान तशरीफ़ लाएंगे जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा जमील अहमद ज़ाहिद साहिब। उनका मौजू होगा मुस्तफ़ी मुआशरे का क़ियाम। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आज जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं, कल हर दोस्त अपने साथ एक एक साथी को और लाए, यह मस्जिद एंड तक भर जाए ताकि ये कुरान का पैगाम हर घर तक पहुँचे। और फिर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में जो अशराए एतिकाफ़ है, मरकज़ मिनहाजुल कुरान पर हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत और आपकी संगत में एतिकाफ़ की तैयारी करें। रब्ब कायनात की बारगाह अक़दस में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। मैंने जो